سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا، رائے گاں کر دیا۔ اشارہ ہے مشرکین کی طرف، اہل کتاب کی طرف، کہ جو اپنے اپنے طور پر اچھے کام کیا کرتے تھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے ان کے اچھے کام بھی ضائع ہو گئے۔ مثلا مشرکین مکہ بیت اللہ کے خادم تھے، مجاور تھے، حج اور عمرہ بھی کیا کرتے تھے، اپنے طور پر عبادات بھی کیا کرتے تھے، صدقہ خیرات کرتے تھے، مہمان نواز بہت تھے، رشتہ داروں کا بہت خیال رکھتے تھے، عہد کی بہت پابندی کرتے تھے، لیکن چونکہ ان کا ایمان درست نہیں تھا، بنیاد درست نہیں تھی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا وجہ کی ایک ضد ٹھان لی، تو اس بنا پر ان کے اعمال ضائع ہو گئے، ان کے کیے کرائے پہ پانی پھر گیا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم۔ اس کے بالکل اپوزٹ، برعکس، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور وہ اس چیز پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی تھی اور وہ حق ہے، ان کے رب کی طرف سے ہے، تو ان کا معاملہ بالکل مختلف ہوا۔ اللہ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دی، ان کے نیک عمل ضائع کر دیے، ان کی برائیاں ان سے دور کر دی اور ان کا حال درست کر دیا۔ یہ اس لیے کہ کفر کرنے والوں نے باطل کی پیروی کی اور ایمان لانے والوں نے اس حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے۔ اس طرح اللہ ان لوگوں کو ٹھیک ٹھیک حیثیت بتائے دیتا ہے، یعنی کس کا عمل، کس کا کام کس درجے میں ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ پس جب ان کافروں سے تمہاری مٹھ بھیڑ ہو تو پہلا کام گردنیں مارنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو بھی اہل مکہ نے پیچھا نہیں چھوڑا، جلد ہی ان پر جنگ مسلط کر دی گئی اور پھر ایک کے بعد ایک۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہی جا رہا ہے کہ جب یہ آپ کے مقابلے میں آئیں تو اصل مقصد ہے کہ ان کا زور توڑا جائے تاکہ یہ کشمکش ختم ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دشمن سے لڑنے کی تمنا نہ کرو، یعنی لڑائی کوئی اچھی چیز نہیں ہے، یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طرح کچل دو، یعنی زور توڑ دو، تب قیدیوں کو مضبوط باندھو۔ یعنی تمہارا مقصد، جنگ کا مقصد قیدی حاصل کرنا، مال غنیمت حاصل کرنا نہیں ہے۔ اس کے بعد تمہیں اختیار ہے احسان کرو، یعنی ان کو چھوڑ دو قیدیوں کو، یا فدیے کا معاملہ کرو، یعنی پہلا معاملہ ہے بغیر معاوضے کے چھوڑ دو، آزاد کر دو، یا کچھ معاوضہ لے کے، یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے، یعنی یہ فتنہ فساد ختم ہو جائے۔ یہ ہے تمہارے کرنے کا کام۔ اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے نمٹ لیتا، مگر یہ طریقہ اس نے اس لیے اختیار کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے آزمائے۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اللہ کے وفادار ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کے خادم اور مددگار ہوں گے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہ کرے گا، وہ ان کی رہنمائی فرمائے گا، ان کا حال درست کر دے گا اور ان کو اس جنت میں داخل کرے گا جس سے وہ ان کو واقف کرا چکا ہے۔ اہل جنت اپنے جنت کے گھر کو اس طرح پہچانیں گے جیسے دنیا میں پہچانتا ہے کوئی اپنے گھر کو، بلکہ اس سے بھی زیادہ بہتر۔ حالانکہ وہ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہوں گے اس کو، لیکن بہت مانوس لگے گا انہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم مضبوط جما دے گا۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو ان کے لیے ہلاکت ہے، اور اللہ نے ان کے اعمال کو بھٹکا دیا ہے کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جسے اللہ نے نازل کیا۔ تو جو شخص اللہ کے نازل کردہ کلام کو، اس کی باتوں کو ناپسند کرے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس کے اعمال کی ضرورت نہیں، وہ ان اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ لہٰذا اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہ تھے کہ ان لوگوں کا انجام دیکھتے جو ان سے پہلے گزر چکے، جنہوں نے ان جیسا طرز عمل اختیار کیا؟ اللہ نے ان کا سب کچھ ان پر الٹ دیا
اور ایسے ہی نتائج جن کافروں کے لیے مقدر ہیں، یعنی ان کی بربادی ہوئی، اور اگر یہ باز نہیں آئیں گے تو اسی انجام کو پہنچیں گے۔ یہ اس لیے ہے کہ ایمان لانے والوں کا حامی و ناصر اللہ ہے، اور کافروں کا حامی و ناصر تو کوئی نہیں۔ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور کفر کرنے والے بس دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں، جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں، یعنی ان کی زندگی کا مقصد یوں لگتا ہے جس صرف لذت حاصل کرنا ہے، چاہے وہ کھانے پینے سے ہو یا کسی اور طرح، اور ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی ہی بستیاں ایسی گزر چکی جو تمہاری اس بستی سے بہت زیادہ زور آور تھی جس نے تمہیں نکال دیا، یعنی مکہ سے۔ مکہ کے رہنے والوں کی وہ طاقت نہیں تھی جو پہلے قوموں کے پاس طاقت تھی، لیکن ان کی طاقت بھی کام نہ آئی تو ان کی کیا کام آئے گی؟ انہیں ہم نے اس طرح ہلاک کر دیا کہ کوئی ان کا بچانے والا نہ تھا۔ بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف اور صریح ہدایت پر ہو، وہ ان لوگوں کی طرح ہو جائے جن کے لیے ان کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہے اور وہ اپنی خواہشات کے پیرو بن گئے ہیں؟ پرہیزگاروں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان تو یہ ہے کہ اس میں نہریں بہ رہی ہوں گی، نتھرے ہوئے پانی کی نہریں، صاف پیور واٹر، فیہا انہار من ماء غیر آسن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں دودھ، پانی، شہد اور شراب کے سمندر ہوں گے جن سے نہریں پھوٹیں گی، ایسے دودھ کی جس کے مزے میں ذرا فرق نہ آیا ہوگا۔ دنیا میں تو دودھ کو اگر تھوڑی دیر بھی کہیں روک لیا جائے تو بد مزہ ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ نہریں بہ رہی ہوں گی ایسی شراب کی جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی، بد مزہ نہ ہوگی۔ نہریں بہ رہی ہوں گی صاف شفاف شہد کی کہ اس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں، اس میں ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے اور ان کے رب کی طرف سے بخشش۔ کیا وہ شخص جس کے حصے میں یہ جنت آئے گی ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اور جنہیں ایسا گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتیں کاٹ دے گا، یعنی ابلتا کھولتا کہ پیتے ہی ان کی آنتیں بہہ جائیں گی اندر سے؟ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں، منافقین کی طرف اشارہ ہے اب، اور پھر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان لوگوں سے جنہیں علم کی نعمت بخشی گئی پوچھتے ہیں کہ ابھی ابھی انہوں نے کیا کہا تھا۔ یعنی ایسے لوگوں کو دین کی باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، وہ کسی مجلس میں بیٹھتے بھی ہیں تو سنجیدہ نہیں ہوتے، دل ان کا کہیں اور ہی اٹکا ہوا ہوتا ہے، اس لیے جب وہ وہاں سے اٹھتے ہیں تو انہیں کچھ یاد نہیں ہوتا کہ کیا پڑھا سنا تھا، اور باہر جا کے پوچھتے ہیں کہ اچھا آج بھلا کیا بات ہوئی تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے ٹھپا لگا دیا، وہ بات ان کے اندر جاتی ہی نہیں، اور یہ اپنی خواہشات کے پیروکار بنے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ اور باتیں ہی سوچتے رہتے ہیں جو ان کی خواہشات کے متعلق ہوں۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی، اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور انہیں ان کے حصے کا تقویٰ عطا فرماتا ہے۔ اب کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے؟ اس کی علامات تو آ چکی ہیں، جب وہ خود آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت قبول کرنے کا کون سا موقع باقی رہ جائے گا؟ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوب جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور معافی مانگیے اپنے قصور کے لیے بھی اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی۔ بات یہ ہے کہ پیغمبر معصوم ہوتے ہیں، ان کے گناہ نہیں ہوتے، لیکن اعلیٰ درجے سے تھوڑا سا بھی کم کریں تو وہ ان کے لیے کمی شمار ہوتی ہے، قصور شمار ہوتا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ اس پر بھی آپ توبہ کر لیجئے، استغفار کر لیجئے تاکہ آپ کے درجے بلند سے بلند ہی رہیں۔ اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی اللہ تمہاری سرگرمیوں کو بھی جانتا ہے اور تمہارے ٹھکانے سے بھی واقف ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، جو لوگ ایمان لائے وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی سورت کیوں نہیں نازل کی جاتی جس میں جنگ کا حکم دیا جائے، مگر جب ایک محکم سورت نازل کر دی گئی جس میں جنگ کا ذکر تھا تو تم نے دیکھا کہ جن کے دلوں میں بیماری تھی، منافقت تھی، وہ تمہاری طرح دیکھ رہے تھے جیسے کسی پہ موت چھا گئی، کیونکہ منافق کسی کام کے آنے سے پہلے بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، جہاد سے پہلے جہاد کی باتیں کرتا ہے، اور جب جہاد فرض ہو جاتا ہے تو پھر اس سے بھاگنے کی فکر کرتا ہے۔ تو منافق ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کے قول اور فعل میں تضاد ہو، یعنی منہ سے تو بڑی بڑی باتیں کرے لیکن عمل اس کا بالکل اپوزٹ ہو، کام کے وقت غائب ہو۔ افسوس ان کے حال پر، ان کی زبان پر ہے اطاعت کا اقرار اور اچھی اچھی باتیں، مگر جب قطعی حکم دے دیا گیا اس وقت وہ اللہ سے اپنے عہد میں سچے نکلتے تو انہی کے لیے اچھا تھا، یعنی پھر اپنی کمٹمنٹ نبھاتے تو بات بنتی،
اب کیا تم لوگوں سے اس کے سوا کچھ اور توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر تم الٹے منہ پھر گئے تو زمین میں فساد برپا کرو گے اور آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹو گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان کو اندھا اور بہرا بنا دیا۔ کیا ان لوگوں نے کبھی قرآن پر غور نہیں کیا یا ان کے دلوں پہ تالے چڑھے ہوئے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہدایت واضح ہونے کے بعد اس سے پھر گئے ان کے لیے شیطان نے اس روش کو سہل بنا دیا اور جھوٹی توقعات کا سلسلہ ان کے لیے دراز کر رکھا ہے۔ اسی لیے انہوں نے اللہ کے نازل کردہ دین کو ناپسند کرنے والوں سے کہہ دیا کہ بعض معاملات میں ہم تمہاری مانیں گے، یعنی بظاہر ایمان کا اقرار کرنے کے باوجود بھی ان کی دلچسپیاں دین کے دشمنوں کے ساتھ ہی رہیں۔ اللہ ان کی خفیہ باتیں خوب جانتا ہے جو انہوں نے چھپ چھپ کے دوسروں سے معاہدے کیے۔ پھر اس وقت کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے، یعنی ان منافقین پہ کیا گزرے گی، اور ان کے منہ اور پیٹھوں میں مارتے ہوئے انہیں لے جائیں گے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے اللہ، اپنے دین، اپنے رسول، اپنے مشن کے ساتھ سنسیئر نہیں ہوتا تو موت کے وقت سے اس کی سزا شروع ہو جاتی۔ کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ ابھی تو فیصلہ ہی نہیں ہوا، قیامت ہی نہیں آئی، تو یہ سزا کیوں؟ یہ سزا ہے اس غداری کی، بے وفائی کی، جس میں وہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے۔ تو جب کوئی مجرم پکڑا جاتا ہے تو اس پر اسی وقت سے اس کی پکڑ شروع ہو جاتی ہے، اس کو ہینڈ کف لگا دیے جاتے ہیں یا اس کی مار پٹائی بھی بعض کیسز میں ہوتی ہے۔ تو یہی انجام ان کا ہوا کیونکہ ان کی وفاداریاں مشکوک تھیں۔ یہ اسی لیے تو ہوگا کہ انہوں نے اس طریقے کی پیروی کی جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ وہ اللہ کو غضبناک کرنے والے کام کرتے ہیں اور اس کی رضا کا راستہ اختیار کرنا پسند نہ کیا۔ اسی بنا پر اس نے ان کے سب اعمال ضائع کر دیے جو انہوں نے ظاہری اسلام میں کیے بھی تھے، کچھ نمازیں پڑھی، کچھ صدقہ خیرات دیا اپنے آپ کو مسلمان شو کرنے کے لیے، وہ سب بھی صاف ہو گئے۔ کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کے کھوٹ ظاہر نہیں کرے گا؟ ہم چاہیں تو انہیں تم کو آنکھوں سے دکھا دیں اور ان کے چہروں سے تم ان کو پہچان لو، مگر ان کے انداز کلام سے تو تم ان جان ہی لوگے، یعنی وہ صرف باتیں کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ تم سب کے اعمال سے خوب واقف ہے، یعنی اسے باتیں نہیں کام چاہیے۔ ہم ضرور تم لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں گے تاکہ تمہارے حالات کی جانچ کریں۔ مخلص مومنوں کو، منافقوں کو، سب کو اللہ آزماتا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ سچا کون ہے، اور دیکھ لیں کہ تم میں مجاہد اور ثابت قدم کون ہیں۔ حتی نعلم المجاہدین منکم والصابرین، جو دین کے رستے میں آنے والی مشکلات پر صبر کرتے ہیں، جمے رہتے ہیں۔ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور تمہاری جانچ پڑتال، تمہارے حالات کی ہم کرتے ہی رہیں گے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا اور رسول سے جھگڑا کیا جبکہ ان پر راہ راست سیدھی راہ واضح ہو گئی تھی، در حقیقت وہ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ ہی ان کا سب کیا کرایا غارت کر دے گا۔ اس صورت میں بار بار جس چیز کی تکرار ہے وہ اعمال کا ضائع ہونا ہے۔ اعمال کی قبولیت کا انحصار کس پر ہے؟ اچھی نیت اور اخلاص پر، اللہ رسول کے ساتھ وفاداری پر، سچے ایمان پر۔ اگر اندر سے انسان کھوٹا ہے تو ظاہری اعمال فائدہ نہیں دیتے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اللہ کی اطاعت کرو، بات مانو، اور رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کر لو، یعنی نافرمانیاں کر کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے دین میں خود سے کوئی نئی چیز پیدا کر دی جو اس میں نہیں تھی تو وہ رد ہے، ریجیکٹڈ ہے۔ کفر کرنے والوں اور اللہ کی راہ سے روکنے والوں اور مرتے دم تک کفر پہ جمے رہنے والوں کو تو اللہ ہرگز معاف نہ کرے گا۔ بس تم بودے نہ بنو اور صلح کی درخواست نہ کرو، تم ہی غالب رہنے والے ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے اعمال کو وہ ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ جب تم اس کی راہ میں قربانیاں کرو گے تو پھر تمہاری چھوٹی چھوٹی کوششیں بھی قبول ہو جائیں گی۔ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، انسان دین کے راستے میں قربانی کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ وہ دنیا کی رونق میں کھو جاتا ہے، یہ دنیا کی دلچسپیاں اس کا راستہ روک لیتی ہیں۔ فرمایا کیا ہے یہ دنیا؟ نرا کھیل تماشا۔ اگر تم ایمان رکھو اور تقوی کی روش پر چلتے رہو، وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اگر تم ایمان رکھو اور تقوی کی روش پر چلتے رہو تو اللہ تمہارے اجر تم کو دے گا اور وہ تمہارے مال تم سے نہ مانگے گا۔ اگر وہ کہیں تمہارے مال تم سے مانگ لے اور سب کے سب تم سے طلب کر لے تو تم بخل کر جاؤ، اور وہ تمہارے کھوٹ ابھار لائے گا۔ یعنی آزمائش میں اللہ اسی لیے ڈالتا ہے کہ پتہ چل جائے کون سنسیئر ہے اور کون نہیں۔ دیکھو تم لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو،
اس پر تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو بخل کر رہے ہیں، دل کھول کے نہیں دیتے، حالانکہ جو بخل کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے آپ ہی سے بخل کرتا ہے۔ اللہ تو غنی ہے، تم ہی اس کے محتاج ہو۔ اگر تم منہ موڑو گے، تم اس کے دین کے راستے میں نہیں نکلو گے، تم قربانی نہیں کرو گے، تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔